وہ میں نے اور بینا روس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ بتائیے، دیکھتا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے 3 خوشہ انگور کا عرق ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواں کو پیش کیا. بڑا بارعب فرما رواں تھا. اچھا خواب نہیں ہے. ہاں، اچھا خواب نہیں ہے یہ. خوب. اور آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سینی پراز نان و غذا کی میرے سر پر ہے اور پرندے نیچے آ کر اس میں سے نان اور غذا لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں، اوپر لے کر چلے جاتے ہیں. اگر میری بتائی ہوئی تعبیر آپ کے حق میں نہ ہوئی تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو کہہ دیں وہ ہم قبول کر لیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں اور آپ حق بجانب ہیں. محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعبیر خواب سے واقف ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا، اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعبیر خواب بیان کروں گا. مثلاً کیسے نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو. میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے. یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں. خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کے اطاعت و پیروی نہیں کرتا. آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں. یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں. قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے. ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں. جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے. بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے. جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے. قید خانہ اور ایسا کھانا، تعجب ہے. یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے. زلیخا نے بھجوایا ہے. تو یوں کہو نا،
یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت اضطرار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا۔ تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یزار صاحب کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا۔ بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یزار صاحب، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے، میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا، وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے۔ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں، اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود۔ میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا، اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں فرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں، لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا؟ جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک۔